بہرحال قرآن مجید فرقان حمید کو اپنے ایام کے اندر جو ہے وہ یعنی کہ اس کو چھو بھی نہیں سکتی، اور بقیہ یہ بھی آداب کے اندر موجود ہے، اور یہاں تک کہ اس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات بھی سبحان اللہ جب ان ایام میں ہوتی ہیں تو سبحان اللہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا بھی پکاتی ہیں، اور بقیہ جو گھر کے کام کاج ہوتے ہیں وہ سب کچھ کرتی ہیں، یہاں تک کہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں منہ مبارک میں کنگھی بھی کرتی ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سبحان اللہ زلفوں کو سنوارتی، اور ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز اٹھا کر لانے کے لیے کہا، میں اس وقت ایام شرعی عذر تھا، تو فرمایا کہ تمہارے ہاتھ میں تو نہیں ہے، یعنی کہ فرمایا سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میں اس حالت میں ایام میں ہوں، فرمایا کہ تمہارے ہاتھ میں تو نہیں ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کو صفائی ستھرائی پسند ہے، لہٰذا گھروں سے باہر جو جگہیں خالی پڑی ہیں ان کو صاف رکھو، ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، عورتیں گھر کے اندر صفائی خود رکھیں اور بچوں سے صفائی کرا لیا کریں، یہ بھی بچوں کے جو ہے تربیت کا حصہ بنائیے۔ ناظرین کرام، یقیناً اس کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کل کے پروگرام کے اندر میں نے ذکر کیا کہ ہماری وہ مائیں بہنیں اور وہ ہماری بہنیں جوان بہنیں جو باہر کالجز وغیرہ میں جاتی ہیں، ان کو یہ آداب سکھلائیے، ان کو نہیں معلوم کہ راستے میں چلنے کے آداب کیا ہیں، ان کو یہ نہیں معلوم کہ مردوں کی مشابہت کے اختیار کرنے میں کس قدر سخت وعید ہے اہل اسلام کے اندر۔ تو یہ وہ معاملات ہیں، اگر ہم بچوں کو اس طرف ان کی توجہ دلائیں تو یقیناً ہمارے دین کی یہ خوبصورتی ہے اور یہ دین کی حقانیت ہے، یہ دین کی سچائی ہے کہ سبحان اللہ اگر اس میں ہر ایک شخص کی اگر اس کی مخلصانہ ایک کوشش ہوگی اور یقیناً وہ اپنے بچوں کی صحیح معنوں میں تربیت چاہتی ہوگی اللہ کی رضا کے خاطر اور انہیں دین پر دیکھنا چاہتی ہے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی پھر اس کی بات کو اس کے دل میں ڈال دیں گے اور سبحان اللہ اس کی زندگی میں پھر تبدیلی آ جائے گی۔ یاد رکھیے ہمارے معاشرے کے اندر بہت عجیب جو ہے آپ دیکھتے ہیں آج جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر خاص طور پر اس ٹی وی ڈبے نے تو معاشرے کے اندر اتنا بگاڑ کیا، نئے فیشن، نئے انداز۔ افسوس کے ساتھ یہ ہمارے رول ماڈل نہیں بلکہ ہمارے رول ماڈل تو سبحان اللہ اہل ایمان کے لیے خواتین ازواج مطہرات بہترین رول ماڈل ہیں، اور سبحان اللہ پھر صحابیات بہترین رول ماڈل ہیں۔ اپنے بچوں کو یہ رول ماڈل سکھائیے اور ان کے واقعات سنائیے۔ دیکھیں وقتاً فوقتاً کوشش کی جاتی ہے کہ اپنے گھروں کے اندر تربیتی ماحول بنایا جائے، اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی جائے، اور یہ جو گفتگو کی جاتی ہے الحمدللہ یہ تربیت کا حصہ ہے، اور تربیت کا حصہ اس لیے بھی ہے اگر ہم معاشرے کے اندر ان چیزوں کو اجاگر نہیں کریں گے تو برائی کا احساس کیسے ہوگا، کہ برائی کا احساس کیسے ہوگا، کیونکہ وہ ایسے کلچر کے اندر رہ رہے ہیں یا ایسے سوسائٹی کے اندر رہ رہے ہیں جہاں اب تو گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھا جا رہا، اب تو گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھا جا رہا، یہاں تک کہ اہل ایمان کے گھروں کے اندر ہماری خواتین ایسا لباس اختیار کرتی ہیں۔ دیکھیں گھروں کے اندر صرف شوہر ہیں تو پھر ان کے لیے اور ایک معاملہ ہے، لیکن گھر کے اندر اگر کمپائنڈ فیملی ہے، مثال کے طور پر اگر بھائی بھی ہیں اور اگر بقیہ بھی ہیں، تو کوشش کرنی ہے کہ ایسا لباس پہننا ہے کہ کم از کم اس کی نظروں میں حیا باقی رہے۔ افسوس کے ساتھ تو ہم اہل ایمان ہیں، ہمارا سبحان اللہ اپنا ایک سبحان اللہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے، تو آئیے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے بالخصوص جو آج خواتین کے آداب سکھلائے، تو اپنی بچیوں کو بالخصوص جب وہ کالجز میں جاتی ہیں ان کو بتلایا جائے، اور یقین جانیے پھر ہمیں وہ وقت نہیں دیکھنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے، جس کے بارے میں آپ کو اشارتاً بتلا رہا ہوں کہ آج ہمارے اس ملک کے اندر، یورپ اور UK کے اندر یقین جانیے کہ مائیں والدین بہت زیادہ دکھی ہیں، بہت زیادہ پریشان ہیں، یہاں تک کہ میں اکثر والدین کو جانتا ہوں کہ وہ جو ہے وہ ایسا ہے کہ بظاہر تو وہ زندہ ہے لیکن حقیقت میں وہ مر چکے ہیں، بظاہر تو وہ زندہ ہیں لیکن یقین جانیے وہ تنہائیوں میں روتے ہیں، وہ روتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کی ہم نے کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا۔ اس کے لیے وجہ یہ ہے کہ صرف سوچنے سے کام نہیں ہوتا بلکہ عملی میدان کے اندر ان کو اتارنا ہوگا،
اور اس کے لیے ہمیں واقعتاً بچوں کو ایسا ماحول فراہم کرنا ہوگا۔ دیکھیں میں نے پچھلے کل کے پروگرام میں بھی یہ ذکر کیا کہ ہمیں حکمت عملی کو بڑا ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا۔ ہمیں اپنی، کیونکہ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں جو ہم لوگ ایشین کنٹری سے تعلق رکھنے والے ہیں، ہمارے اندر جذباتیات بہت ہیں، ہم جذباتیات کی وجہ سے بہت کچھ کر جاتے ہیں اور ایسا قدم اٹھاتے ہیں جس سے بچے باغی ہو جاتے ہیں، جس سے بچے اور زیادہ نافرمان ہو جاتے ہیں۔ ہم تو بظاہر ان کو، آپ یہ سمجھتے ہیں، والدین یہ سمجھتے ہیں ہم ان کو دین کی بات بتا رہے ہیں، اچھی بات بتلا رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے آپ کی بات تو ٹھیک ہے لیکن آپ کا طریقہ کار ٹھیک نہیں، جس کی وجہ سے آپ کا بچہ آپ سے باغی ہو گیا۔ اب اس کے اندر بڑا حکمت عملی کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے کہ آپ جس ماحول کے اندر رہ رہے ہیں وہاں آپ اپنی بچی کی کیسی تربیت کر سکتے ہیں۔ آپ جس ماحول کے اندر رہ رہے ہیں، مثال کے طور پر آپ کی بچی انگلش لباس پہنتی ہے، آپ چاہتی ہیں کہ وہ ایک اسلامی لباس کے اندر آ جائے اور سبحان اللہ وہ چست اور تنگ لباس نہ پہنے۔ اب اس کے لیے اگر آپ گھر سے آرڈر جاری کر دیں کہ کل سے تم نے جو ہے نا یہاں سے اسلامی لباس پہن کر جانا ہے، تو وہ بچی پھر ایسے ہی ہوگی کہ گھر سے تو وہ پہن کر نکل جائے گی لیکن کالج میں جا کر وہ اپنے عبایا کو اتار کر بیگ میں ڈال دے گی۔ اگر اس کے ساتھ حکمت عملی سے آپ نے واقعتاً اس پر محنت کی، صرف آرڈر جاری نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ اس کو وقت دیا، آپ نے اپنی بچی کو وقت دیا، تو یقین جانیے پھر وہ بچی صرف اور صرف اس کی زندگی میں تبدیلی نہیں آئے گی بلکہ اس کی جتنی سہیلیاں ہیں یا اس کی جتنی کلاس فیلوز ہیں یا جتنی اس کی فرینڈز ہیں، سب میں تبدیلی آتی چلی جائے گی۔ لیکن میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں اگر آپ دین کو دیکھنا چاہتے ہیں اپنی اولاد کے اندر، دین کو دیکھنا چاہتے ہیں اپنے اعزہ اقارب کے اندر، اپنے نیبرز کے اندر، تو اس کے اندر حکمت عملی کو بڑا ہی ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا، دیکھنا ہوگا کہ آپ کس انداز سے اپنی بچی کی تربیت کر رہے ہیں اور کون سے ماحول کے اندر کر رہے ہیں۔ یہ ماحول وہ ماحول نہیں ہے جو شاید مجھے اور آپ کو ملا تھا، یہ وہ ماحول ہمارے بچوں کو نہیں ہے۔ یہ جس سوسائٹی کے اندر رہ رہے ہیں یہاں یہ چیزیں عام ہیں۔ جب یہ چیزیں عام ہیں تو اب ان عام کو آپ جو ہے خاص کرنے کے لیے آپ کو ان پر محنت کرنی ہوگی، آپ کو آہستہ آہستہ بچی پر محنت کرنی ہوگی، تو انشاءاللہ پھر اللہ تبارک و تعالی یقیناً اسے اچھا سبحان اللہ اسے اچھی سوچ عطا فرمائیں گے جس کے ذریعے اس کی خود بھی اس میں تبدیلی دیکھیں گے، یہاں تک کہ اس کے ملنے جلنے والوں میں انشاءاللہ تبدیلی ہوگی۔ ناظرین کرام، یقیناً کوشش یہی ہوگی کہ جو راستے میں چلنے کے آداب ہیں یا خواتین سے متعلق یا مردوں سے متعلق انشاءاللہ وہ وقتاً فوقتاً ہم ذکر کرتے رہتے ہیں، اور الحمدللہ ہماری اس پروگرام کے اندر ہم قرآن سیکھتے ہیں، اور قرآن کا سیکھنا یہی ہے، صرف اور صرف حروف کو سیکھنا نہیں بلکہ قرآن کے عملی پیغام کو بھی سیکھنا ہے، اور قرآن کا عملی پیغام یہی ہے جو الحمدللہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کے پروگرام کے اندر الحمدللہ ہم جس دعا کی جانب، آج جمعرات ہے اور الحمدللہ آپ جانتے ہیں کہ ہم الحمدللہ ایک دعا کی پریکٹس بھی کیا کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہم آخر میں اجتماعی دعا بھی کیا کرتے ہیں تمام امت مسلمہ کے لیے۔ دیکھیں جی، جہاں آپ اپنے بچوں کے لیے محنت کرتی ہیں، ان کو وقت دے رہے ہیں، تو اب ساتھ ساتھ دعاؤں سے بھی اللہ کی بارگاہ میں رات کو اٹھ جائیے، ماں ہیں یا والد ہے، میں کہوں کہ اگر کتنے % والدین ہیں جو رات کو اٹھ کر اپنی اس بچی کی جس پر محنت کی جا رہی ہے، جس عمل پر اس پر محنت کی جا رہی ہے کہ وہ اس سے بچ جائے، کتنے والدین اپنی راتوں کو قربان کرتے ہیں۔ وہ والدین بھی والدین تھے سبحان اللہ جو راتوں کو اٹھ کر 5 وقتہ نماز تو پڑھتے ہی تھے لیکن راتوں میں تہجد میں اٹھ کر اپنے بچوں کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، یا رب العالمین تو انہیں بہرا روی سے محفوظ فرما، یا رب العالمین اچھی صحبت نصیب فرما، انہیں ہدایت والا راستہ نصیب فرما۔ اور یقین جانیے جس معاملے میں آپ بچی پر محنت کر رہی ہیں یا محنت کرنا چاہتے ہیں تو اس میں اللہ سے ضرور مانگا کریں، یا رب العالمین میں اپنی بچی سے یہ بات کہنا چاہتی ہوں، میں اس سے یہ کہہ رہی ہوں یا رب العالمین تو اس کے دل میں یہ بات ڈال دے، تو اس کے لیے اس کو ہدایت والا راستہ نصیب فرما دے۔ تو یقین جانیے پھر انشاءاللہ ہمارا وہ معاشرہ جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اسلامی ماحول، اسلامی انوائرمنٹ، تو انشاءاللہ وہ پھر ہمیں بنتا پھولتا نظر آئے گا۔